مومن توحید والا مسئلہ پکا، اکو کولو مانگ سیرے اکو نو جھکا، اکو کولو مانگ سیرے اکو نو جھکا۔ کن کہہ کے رب کائنات نو بنایا ہے، ویکھو بنا تھما آسمان نو ٹکایا ہے، او دیتا پانی اتے زمین نو کھلا، اکو کولو مانگ سیرے اکو نو جھکا۔ مومن توحید والا مسئلہ پکا، اکو کولو مانگ سیرے اکو نو جھکا، اکو کولو مانگ سیرے اکو نو جھکا۔ نبی ولی سب اس دے سوالی نے، نبی ولی سب اس دے سوالی نے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعلم أنه لا إله. محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے دامن میں یہ دولت ہے بہت اچھی. قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے اگر امت تو یہ امت ہے بہت اچھی. ہے آقا کی غلامی کا شرف تمہیں حاصل، ہے مدنی کی غلامی کا شرف مجھے حاصل. اللہ کی قسم لوگو ہماری قسمت ہے بہت اچھی. ہر قسم کی حمد و ثنا، تکبیر، تعریف، تسبیح، تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے،
وہ ذات الذی ہوا رازقنا و مالکنا و حاکمنا و ولینا و نصیرنا و مقصودنا و محبوبنا و معبودنا۔ درود و سلام ہادی سبل پیغمبر جناب محمد بن عبداللہ العربی القریشی الحاشمی کی ذات پر، وہ نبی الذی ہوا احسن الخلق و اعرف الخلق و اجمل الخلق و اکمل الخلق و اعرف الخلق الذی ہوا نبینا فی الدنیا والآخرہ۔ اور کروڑوں رحمتیں اللہ پروردگار نازل فرمائے صحابہ کرام کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے زبان نبوت سے نکلنے والے ایک ایک کلمے کی آبیاری خون کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کا اور ہم تلک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے محدثین علماء کرام کی مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے ایک ایک کلمے کو مکمل دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تلک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العالمین نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں یہاں اپنی اور اپنے حضور کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے میرا مالک ارض و سما، آپ کا بھی آنا میرا بھی آنا، ہم سب کا یہاں اللہ کے دربار کے اندر حاضری دینا قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ میں پیغام جو آج آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، ٹائم بہت قلیل ہے، پیغام بہت اہم ہے۔ حضرات، بغیر تمہید کے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں بات۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے محبوب کو نازل فرمایا، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سب سے پہلے دعوت دی توحید کی دعوت، اور بڑی باکمال دعوت، اسی دعوت کو دیتے ہوئے تیرے اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا، اور کائنات کے لوگوں داتا صرف میں ہوں، حاجت روا صرف میں ہوں، گنج بخش صرف میں ہوں۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ لا الہ الا ہوا۔ آپ نے دعویٰ کر دیا آپ معبود ہیں، آپ ہی سب کو کھلاتے ہیں، آپ ہی سب کو پلاتے ہیں۔ ربا اس بات کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا پڑھ آیت الکرسی، پہلی دلیل نوٹ کر۔ فرمایا میں الحی ہوں، ایسا حی ہوں جس کو جب چاہوں زندگی عطا کروں، مرضی میری، کسی کو جس وقت چاہوں زندگی چھین لوں، مرضی میری۔ اللہ کیسا حی ہے؟ ما معنی الحی؟ کہا میں ایسا حی ہوں، هو الحی ابدا و امدا لا یجدہ الموت امدا۔ میرے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرا رب الحی ہے، ایسا حی ہے جس کو جس وقت چاہے زندگی عطا کرے۔ یارو آپ نے واقعات سنے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل آپ نے نمرود کو دیکھا ہوگا، وہ نمرود کے واقعات کو سنا ہوگا کہ ادھر نمرود ہے، یہ بچے پیدا ہونے نہیں دے رہا، یہ زندگیاں چھین رہا ہے۔ اور مالک ارض و سما نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم کو بھیجنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب نمرود دنیا کی سپر پاور ٹل لگا رہی ہے، اب ابراہیم کو آنے کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن رب نے اوپر سے فیصلے کر دیے ہیں۔ زندگیوں کا مالک تو میرا رب ہے۔ جب کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا حضرت ابراہیم کو پیدا فرما دیا، اب پیدا فرما کے حضرت ابراہیم سب نے تھوڑی جی ہوش سنبھالی، نمرود کے آگے کھڑا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ پیغام علی شان دیا اور فرمایا ابراہیم اب میں نے تمہیں اتنی پروان چڑھا کر اپنی توحید کا نعرہ لگوانا ہے۔ اب نمرود کے دروازے پر آگے اور کہا نمرود میں تمہیں رب نہیں مانتا، میرا رب آسمانوں والا، میرا رب پروردگار ہے۔ نمرود کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آقا
علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والا قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم کہتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنی چاہے زندگی عطا کرے تو میرا رب، اگر نہ عطا کرے تو میرا رب، وہ چاہے تو ماں کو بچے کے پیٹ میں، بچے کو ماں کے پیٹ میں پہنچا کے بات کو چھین لے تو مرضی اس کی، اسے تو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضرات دیکھیے تو صحیح نا، حضرت ابراہیم نے نعرہ لگا دیا اور نمرود کو حیران و شستر کر دیا۔ اب دربار سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں نے تو وہاں کہہ دیا تو ہی زندہ کرتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، لیکن اللہ مجھے یقین ہے، لیکن میرے دل کو اطمینان چاہیے، میں تسلی بخش دلیل چاہتا ہوں، مجھے دکھا تو صحیح۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اور میرے اللہ مینوں دس تے صحیح نا تو اے مردیاں چ جان پانا تے کنج پانا ہے، زندگی دینا تے کنج دینا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے کہا ابراہیم ساڈے تے تیرا یقین کوئی نہیں، فرمایا ربا یقین تے بڑا ہے، ایمان تے بڑا ہے، لیکن میرے دل نو تسلی چاہیے ہے۔ کائنات کے پروردگار نے کہا او ابراہیم اگر تجھے تسلی چاہیے تو پھر میرے قرآن میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والا قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا، رب العالمین کہتے ہیں او ابراہیم خذ اربعۃ من الطیر، 4 قسم کے پرندے لے لا، فسرہن الیک، ان کو کاٹ کاٹ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کے کیمے کیمے بنا کر کے ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر پھینک دے اور ان کی گردنوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے، ثم ادعوہن، اب پکار ان کو، اب آواز دے ان کو جن کے کیمے کو تو نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینک ڈالا ہے۔ جب ابراہیم نے آواز دی وہ پرندے آ رہے ہیں اپنی اپنی گردنوں کے ساتھ، الگ الگ پیس آ کے فٹ ہو رہا ہے۔ رب العالمین نے کہا ابراہیم دیکھ میں ایسے زندہ کرتا ہوں، میں ایسے زندگی دیتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم ہے میں تو کہا کرتا ہوں یار زندگی دے اختیار تے ساڈے رب کول نے، اور سانو پیدا کیتا تے ساڈے رب نے، ماں دے پیٹ چ کھان دے ول دسے تے رب نے، اور ساڈی غذا پہنچائی تے رب نے، دنیا تے آئے تے پھر غذا دا اہتمام کیتا رب نے، پھر سانو آکسیجن دی ضرورت سی، رب نے درخت لا کے ساڈے تک آکسیجن پہنچائی تے میرے رب نے، اے سارا کردار میرے پروردگار کا ہے۔ اور جب میں بڑا ہو گیا، جب میں نوجوان ہو گیا، جب میرے کوئی عبادت کی باری آئی، میں سیمن شریف کا رخ کر لیا، کسی نے اجمیر کا رخ کر لیا، اور یار دستے صحیح نا تینوں کھلایا رب نے، تینوں پلایا رب نے، تینوں زندگی رب نے دیتی، تینوں ہر چیز رب نے دیتی، تو صبح ناشتہ کرنا ہے، دودھ دے دہی پیا کھانا ہے، دین والا رب ہے، جس زمین تے چلنا ہے اور زمین کائنات کے پروردگار نے بنائی ہے، سب کچھ میرے رب نے دیا۔ جب آپ کے حقوق کی باری آئی، جب رب کو سجدے کی باری آئی، پھر اسی رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائیں، اور دستے سینا اور مسلمانہ میں کیا کرنا، میں پیغام دیا کرنا کہ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، مسلمان دا مطلب کیا جے دل وچ پیار نہیں سونے دا، پھر راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک آسی اتنے نقصان دا مطلب کیا، اور جتھے سونے رب دی قدر کوئی نہیں، صدیقی اس پاکستان دا مطلب کیا۔ حضرات گرامی قدر، اب اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو تسلی دلوا دی، یقین دلوا دی، ابراہیم میں زندہ کرتا ہوں۔ آگے دیکھیے ابراہیم نے پھر بغیر کسی کے پریشر میں آئے توحید کا اعلان دعویٰ کرنا، اعلان کرنا شروع کر دیا ہے، یقین آ گیا ہے زندگی تو رب نے دینی ہے۔ حضرات دیکھیے وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، پھر ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے سامنے کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ اپنے الہوں کی مدد کرو، حضرت ابراہیم کو جلا ڈالو۔ انہوں نے بہت بڑی آگ کو لگایا،
اب آگ کو لگا دیا گیا ہے۔ حضرات دیکھیے ادھر آگ کو لگا دیا گیا ہے، بہت بڑا آگ کا الاؤ جل رہا ہے، اتنی تپش ہے کہ آسمان کی بلندیوں تلک بھی اس جو انہوں نے چکھا کو جلایا اس کے آگے سے، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا، کوئی گزرتا ہے تو تپش اتنی، حرارت اتنی، گرمی اور گرمائش اتنی کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اتنی تپش۔ اب ابراہیم کو انہوں نے ایک منجنیق کے اندر ڈالا اور ڈال کر منجلیق کو چلا دیا۔ اب ابراہیم کے پاس آسمان سے رب کے فرشتے آئے، ابراہیم کو آ کے کہتے ہیں ابراہیم میں طوفان والا فرشتہ ہوں، میں آندھی والا فرشتہ ہوں، میں بارش برسانے والا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے کہا ہے ابراہیم کی جا کے مدد کرو، آپ کہیں تو ہم آسمان سے بارش برسا کے اس آگ کو بجھا دیں، اگر آپ کہیں تو میں اندھیری والا رشتہ ان سارے الاؤ کو ایک ہوا کی لپیٹ کے اندر لے کر میں نمرود کے گھر کے اندر چھوڑاؤں۔ حضرت ابراہیم نے کہا او نا بھائی نا، حسبی اللہ، میں تے ویکھی ہے زندگی رب دیندا ہے اور زندگی رب دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے آپ کی ضرورت کوئی نہیں، ہن تے مزہ آئے گا جدو میرا رب مینوں بچائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا، آگ کے اندر آکسیجن کا پایا جانا بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، بڑی مشکل پائی جاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم آگ کے بہت بڑے الاؤ کے اندر آکسیجن موجود کوئی نہیں، اسی تے آکسیجن نہ زندہ رہنے ہاں، لیکن رب نے ابراہیم نو نمرود دی آگ کے زندہ رکھے ہے اور 40 دن تلک زندہ رکھ کے کہا اور نمرود زندگیاں دے اختیار تے سونے رب کول نے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، الحی، ایسا زندگی دینے والا کوئی اور ملے مجھے بتا دو، رب کعبہ کی قسم ہے بغیر سوچے ہم اس کے قدموں میں سر رکھیں گے۔ اگر یہ سارے اختیار میرے رب کول نے تو پھر میری دعوت یہ نہیں کہ اہل الحدیث ہو جائے، میری دعوت ہے جسے رب کا کھاتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، اسی کا ہو جائے۔ میں اپنا نہیں بنانا چاہتا، اس رب کا بنانا چاہتا ہوں جس کے بغیر تو جی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اب دوسری دلیل، اللہ ایک الحی کہا، دوسری دلیل القیوم، میں القیوم ہوں۔ اگر سادہ تے پنجابی چندہ جٹکا جا میں ترجمہ کرانا تے مانا یہ بنے گا رب ہوندا جنوں چک نہ پئے، جنوں کمر دا مسئلہ نہ ہوئے، جن دے کڑے کدی انج نہ ہون لگ دے، جنوں کدی اپنی لتاں وچ پین نہ ہوئے، انہوں کی اندے نے القیوم، میرا رب قائم ہے، دائم ہے۔ اور ویکھ میں ایک تحقیق کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، مجھے پتہ چلیا کہ اللہ رب العالمین نے جڑی ساڈا زمین بنائی نا، زمین اج انسان تے چوں نکلنا چاہن تے نکل نہیں سکدے، ایڈی لمبی چوڑی رب نے بنا چھڈی ہے۔ تے ان دے نالوں وڈا اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے، 1300 زمیناں سورج پائیے تے سورج دے وچ 1300 زمیناں، پھر اس سورج نو ایک سیارے مشتری چ پائیے تے 400 کروڑ سورج مشتری کے پیٹ میں آتے ہیں۔ پھر اس مشتری کو اگر ہم گلیکسیز کے اندر لے کے جائیں، کہکشاؤں کے اندر، وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، گلیکسیز کیا کہ سوشل سرکل بنتا ہے، وہ اس سے بڑا، اس سوشل سرکل سے پھر سپر سوشل سرکل بنتا ہے، وہ اس سے بڑا، پھر ایک یونیورسل بنتا ہے جسے کائنات کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی اس یونیورسل کے اندر اور پوری کہکشاؤں کے اندر، ہماری کہکشاں کا ایسے نظارہ ہے جیسے ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، تیرا رب اس سے بھی بڑا، تیرے رب کا آسمان اس سے بڑا، اس کے سیارے اس سے بڑے، کائنات کا عرش کا رب کا عرش بڑا، آسمان کے عرش سے میرے رب کی کرسی بڑی، کرسی سے میرے رب کا وجود بڑا۔ اور ان ساری کائناتوں کو میرے پروردگار نے بغیر عمد ترونہا، سورۃ رعد پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہیں ستون نظر آیا؟ زندگیاں لنگ گئیاں، بڈھے ہو گئے، اج تک آسمان دا سہارا نہیں لب سکے، کندے سہارے کھڑے نے؟
فرمایا اے آسمان دا رب جو چاہے جس طرح چاہے کر دے، اے ساڈے اختیار چ۔ اگے اللہ رب العالمین یہ بھی ہو گیا، آگے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے در پہ جا کے سر رکھ دو جس کو نیند بھی نہ آئے، اونگ بھی نہ آئے۔ آپ کوئی بندہ اٹھے انگلی دے ہمیں بتائے کہ یہ ہم اس کو ساتھ بھی رکھیں گے، محبت بھی کریں گے، پیار بھی کریں گے، بس یہ ہے کہ ہم فرنٹ سیٹ پہ بٹھائیں گے، پروگرام پہ لے کے جائیں گے، کھانے کھلائیں گے، انہیں کہیں گے بھائی جان صرف سوال اتنا ہے کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے نا 7 دن آپ نے 7 دنوں میں کبھی بھی آپ نے ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ہم آپ کے در پہ سر رکھ دیں گے۔ اگر نہ ملے، میں کوئی ماں کے گود میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، الاعلام دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ملے، کوئی بڑے سے بڑا ملے، بھائی لے آنا، پہچان کروا دے، ہم اس کے در کے اوپر اپنا سر رکھ دیں گے۔ اگر نہ ملے، اگر نہ لبے نا تے پھر سارے نوں چھڈ نکیاں نوں وڈے کو لے آ جا جڑا اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر پہ کسی کو اعتراض نہیں، نہ سنی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، کسی کو اعتراض نہیں، سب اذان دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک اذان میں 6 مرتبہ اور دن میں 5 میں 30 مرتبہ سب نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اس بڑے کو چھوڑ کے چھوٹے کے دروازے پہ جاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یا تو یہ کہو اس نے انکار کر دیا ہے، یا وہ دے نہیں رہا، یا وہ کہتا ہے میں دے نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر سنیے، جب ایسے رب کو دیکھ کے، رب کیسے ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑا پیغام دیا ہے، یار دس مینوں پرابلم بنی ہوئے، میں ستا، میں پرابلم میں چاہ گیا تے جنہوں میں پکارنا ہے او حضرت صاحب سو رہے نے تے میری مشکلت دور کون کرے گا؟ اور میں انہوں کال کرا، نیٹ ورک نہیں مل رہا، تو میری اس حاجت کو پورا کون کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس نیٹ ورک کی پرابلم نہیں، ہمارے پاس 9-10 محرم والا چکر نہیں، ہم تو وہ ذات ہیں جو آسمان کے اوپر سب اختیار ہمارا ہے، ہمیں نہ اونگ آئی نہ نیند آئی، یہ سارے ہم نے اختیار تمہیں دے دیے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، اے ہو جے سونے تے پیارے تے بڑے پاورفل ذات نو چھڈ کے تے اسی اپنے رنگے بزرگاں تے ماڑیاں دے پیچھے چلیے تے پھر انسان تینوں شرم ہونی چاہیے ہے کہ میں او رب نو چھڈ کے تے ان دے در تے آیا جنوں اپنا کوئی پتہ کوئی نہیں۔ یار اگے سننا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، فرمایا لا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میں رب وہ ہوں، آج فرمایا میں وہ رب ہوں جس کے لیے آسمان و دنیا ساری کی ملکیت میرے لیے۔ آج کوئی بابا لے آؤ، کوئی ایک جو آ کر کے کہے کہ یہ گاؤں میرا ہے، کوئی دعویٰ کرے، اتھوں دے کمی قطرے بھی اٹھ کے کہن گے کہ بابا جی اے ویکھو آ ساڈے 3 مرلے چھڈ دیو، رجسٹری میرے والد کے نام ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ رب کہتے ہیں ساری دنیا میری۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے آئے، نمرود، فرعون، قارون، بڑے بڑے آئے، سب کو زندگیاں دی اللہ نے، انہوں نے زمینیں بھی چلائیں، ہل بھی چلائے، کھیتی باڑیاں بھی کیں۔ رب نے کہا تھا او میں نے تمہیں ٹھیکے بھی دی اب تمہاری مدت پوری، چلو اگلے، ہم آگے کو چل دیے۔ پھر آئے جو ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس کسی کے پاس 10 ایکڑ 15 ایکڑ 16 ایکڑ، اللہ کہتے ہیں میں ٹھیکے دے رکھی، تو وائی کیتی، کھادی پیتی، ہن تیرا وقت پورا ہو گیا، چل۔ تو میں آکھیا اللہ ٹھیک ہے چل۔ اختیار کنے نے؟ لہو ما فی السماوات، میرے رب کے لیے زمین، میرے رب کے لیے آسمان۔ رب جب چاہتا ہے آسمان کو حکم دیتا ہے اپنے کام کرواتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے زلزلے طاری کر کے اپنے کام کروا لیتا ہے۔ اختیار میرے رب کے ہیں۔ اور بھائی جب رب کو اختیار پھر کسی اور کے پاس کیوں جانا؟ آگے سنیے، فرمایا من ذا الذی یشفع، میں وہ ذات ہوں میرے کولے کوئی آ کے سفارش بھی نہیں کر سکتا۔
فرمایا کوئی ہے تواڈے چوں؟ جاؤ ایک لے آؤ، چیلنج کرن لگا ایک بابا لے آؤ، صحیحوال کے لوگوں ایک بابا، ایک سائنسدان لے آئیں، بڑے سے بڑا لے آئیں جو یہ کہے کہ میں ڈائریکٹ جنت چلا جاؤں گا، دلیل ہمیں دے، ثابت کرے کہ میں ڈائریکٹ جنت چلا جاؤں گا۔ اور اتھے تے حضور نے بھی نبی علیہ السلام نے سجدہ کریں گے 7 دن دا، اللہ سجدہ کروائیں گے۔ اور کائنات کے لوگوں دیکھو، رب اور ہے، معبود اور ہے، ساجد اور ہے، مسجود اور ہے، اور رب اور ہے، محمد اور ہے۔ دیکھ لو، پوری دنیا کو رب دکھائیں گے، دیکھو وہ محمد ہے، یہ رب ہے، وہ ساجد ہے، یہ مسجود ہے۔ اس کے پاس بھی اختیار نہیں، میرے پاس اختیار ہیں، جو چاہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد فرمانے کے محبوب ارفع راسک، چل تو تک، کیا مانگتے ہو مانگو۔ نبی علیہ السلام کیا کہیں گے؟ فرمایا میری امت کا حساب شروع کرو۔ حضرات پیغام یہ ہے، جس رب کے کھانے کھاتے ہیں اس رب کے در کے دیوانے بھی بن جائیں۔ اہل الحدیث وہابی دیوبندی تو میں بن گیا، کاش میں نبی کا امتی بنا ہوتا، کاش میں نبی کا امتی اور مسلمان بنا ہوتا۔ کھولیے حدیث، بخاری آپ کے پاس، مسلم آپ کے پاس، داؤد آپ کے پاس، بہت سی کتابیں اور کتب آپ کے پاس موجود ہیں، ورق گردانیے اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیکھیے میں مسلمان ہوں کہ نہیں۔ اگلا مسئلہ تے بعد دیوبندیاں وہابیاں دا، تے جے مسلمان ثابت ہو جائیں پھر سنی وہابی دیوبندی بنن دی ضرورت نہیں، کافی ہے۔ فرمایا جن نے مسلمان ہو گیا نا انہیں میرے نال تعلق لا لیا، تے جن نے میرے نال لا لیا پھر اسی انہوں نے اگے ہی لے جاواں گے۔ تے جدوں تعلق لانا پڑے گا، ہم نے اس رب کی نہ بچوں کو تعلیم دی، نہ خود لی، اور نہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بیٹھ کر، ہم بڑی پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، خامد بیوی سے کرتے ہیں، بیوی خامد سے کرتی ہے، بھائی بھائی سے کرتا ہے، بہن بھائی سے کرتے ہیں، محبت کے رشتے ہیں، بیٹا باپ سے کر رہا ہے، ماں بیٹی سے کر رہی ہے، اپنی گلاں کرتے ہیں۔ کدی بہ بیوی دے کول انہوں کہے اج سارے دکھ چھڈ دے، اج ساریاں چھڈ دے، اج آپ سونیاں سونیاں گلاں سونے رب دیاں کرنے۔ کدی کیتا ہے؟ او بھائی کیتا تے مبارک، مبارک، اگر نہیں تو پنجابی چاہتے نا کہ ڈلیاں بیراں دا ہجے بھی کچھ نہیں گیا، ٹائم ہے آ جا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آ ساڈے در تے ہن بھی آ جا۔ اللہ 80 سال گزار لینا، 80 سالاں وچ میں وڈے وڈے پاپ کیتے نے، میرے مولا آپ کیسے بخشیں گے؟ توبہ کے لیے بھی تو کچھ 40-50 سال چاہیے۔ فرمایا او بندیا تیری سوچ ہے، میرے در تے آ، تے آنسو ایتھوں نہیں بانے، پھر کتھوں؟ اللہ فرمایا ایتھوں با، آنسو بہانے ہیں تو یہاں سے، یہاں سے ایتھوں رو، آ میرے در تے، ایک کری ایتھوں رو لے، جے آ کے ایک کری ایتھوں رو لیں گا تیرے 80 سال دے گناہ نیکیاں نہ بنا دیاں، تیرے رحمان نہ آکھیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے رب نے تو ہمیں آفریں بڑی دی، ہم ویکلی اور منتھلی آفریں لیتے ہیں، کبھی رب کی آفر کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ ہم نے ہر کسی کو ٹائم دیا، ہر کسی کو، خامد بیوی کو دیتا ہے، بیوی اپنے بچوں کو بھی دیتی ہے، اپنی بہنوں کو بھی دیتی ہے، اپنی والدہ کو بھی دیتی ہے، میں دوست یاروں کو بھی ٹائم دوں، حتیٰ کہ میں اپنے موبائل کو بھی ٹائم دوں، میں شغل میلے واسطے بھی ٹائم کڈاں، کھان پین واسطے بھی ٹائم کڈاں، تو یار جن نے سارا کچھ میرے واسطے بنایا، کدی 5-10-20 منٹ دن وچ میں اس رب واسطے نہیں کڈے، کدی کڈے نے کہ نہیں کیے؟ اور نکالے تو بھائی مبارک، نہیں نکالے تے وہی کم، پنجابی اچ کہ ڈلیا بیراں دا کچھ نہیں جے گیا۔ آؤ
اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں یارو سنتے جائیے، کائنات کے رب نے آپ کو ہر لمحہ دیا، کائنات کا رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، کائنات کا رب آپ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں رب یاد نہیں کرتا، ہماری سنتا نہیں۔ آپ پڑھ آگے آیت الکرسی میں آگے بتاؤں، فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آگے دیکھیے کائنات کا رب فرماتا ہے اور کائنات کے لوگوں بتاؤ تو صحیح نا، تمہارے سب سے پہلے آدم سے لے کے آخری انسان تلک اور اس سے لے کے قیامت کے دن تلک سارا علم میرے پاس، ہر کسی کو میں جانتا۔ حضرات گرامی قدر کوئی رب انج جان دے جے رب نو کسے دی لوڑ نہیں، کوئی انگلش چ رب نو پکار دے رب جان دے نے، کوئی اردو چ پکار دے رب سن دے بھی نے، سمجھ دے بھی نے، جواب بھی دیندے نے، کوئی پنجابی چ بلائے رب پھر بھی جانن سنن بھی صحیح۔ اللہ کیویں سننا ہے؟ اللہ دی قسم ایک کار یہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے رب کو کیتا، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ سوال تے کر لیا ہے، تیرے کولے پتھر پہ آئے ذرا انہیں تے ایک آسا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا، 3 ضربوں کے پاس 3 پتھر ٹوٹنے کے بعد تیسرے پتھر کے پیٹ کے اندر ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ اس سے ہوا بھی کراش نہیں ہو سکتی، یہ سبز پتا کہاں سے؟ اس میں تو ہوا کا بھی پایا جانا ناممکن۔ اللہ کہتے ہیں او موسیٰ حیران ہونے کی بات نہیں، میں تیری قوت سنوائی کو کھولتا ہوں، اپنے کان کو اس کے قریب کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان کو قریب کیا اور یہ جملہ اس کیڑے نے کہا، میرا جی چاہتا ہے آپ کی پیشانیوں پر لکھ ڈالوں۔ وہ کیڑا کہتا ہے او موسیٰ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ او موسیٰ غور تے کر صحیح نا، پاک میری ذات، کائنات کے رب کی ذات، کائنات کے مالک کی ذات کیوں پاک ہے؟ سبحان من یرانی، تینا پتھراں دے پیٹ اندر جڑا مینوں صبح بھی ویندا ہے، شام بھی ویندا ہے، پل پل ویندا ہے، ہر لحظہ ویندا ہے، ویسمع کلامی۔ اور موسیٰ جدوں پکارے میری سندا بھی ہے، میں شکوا کرنا نہ رب نو کہ رب میری سندا نہیں۔ او کیڑا کی کہہ رہے میں جدوں پکارے رب سندا ہے، جواب بھی دیندا ہے، ویرزقنی۔ اور جب میرے لنچ کا ٹائم، میرا لنچ آ گیا، میرے ڈنر کا ٹائم، میرا ڈنر آ گیا، میرے ناشتے کا ٹائم، میرا ناشتہ آ گیا، ولا ینسانی۔ اور موسیٰ گل مزے دی سن، جس دن تو میرے رب نے مینوں پیدا کیتا ہے اس دن تو لے کے اج دے دن تک میرا رب ایسی کڑی نہیں آئی جس کڑی چ میرا رب مینوں بھولیا ہوئے، کدی میرا رب مجھے بھولا نہیں۔ اور جو رب ایک کیڑے کی اتنی قدر کرے، اس کی باتیں سنے، اس کا خیال رکھے، اسے لنچ کروائے، اسے ناشتے کروائے، اسے آکسیجن دے، اسے کھانے دے، اسے زندگی دے، اس کی سنے بھی، یارو تیری کیویں نہ سنے، اور تیرے نال پیار کیویں نہ کرے، اور تیرے نال محبت کیویں نہ کرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے تو حدیث کے اندر پڑھا ہے، آقا دو جہان نے فرمایا ہے پچھلی رات کا ٹائم ہوتا ہے جب یہ انسان بدبخت، جب یہ سویا ہوتا ہے، کائنات کا رب اپنا عرش چھوڑ کے آتا ہے، یار میرے دروازے اتے ایم پی اے آئے، میری اڈیاں تھلے نہیں لگ دیاں، میرے دروازے تے ایم پی اے آئے، ایم این اے آئے، وزیر آئے، بادشاہ آئے، او مسلمانوں بندیا تیرے آستے اللہ عرش چھڑ کے اپنا پہلے آسمان تے آ گیا ہے اور آ کے کہندا او سائی والا لیو، اگر کچھ چاہیدا جے اور کچھ چاہیدا جے آؤ میرے در تے، حل من مستغفرین، 80 سال دے گناہ لے کے آ نیکیاں بنا دیاں گے، حل من مسترزقین، رزق چاہیدا ہے آ میرے دارو تے، جو چاہیدا ہے بندیا منگدا جا میں عطا کردا جاواں گا۔ لیکن 80 سال گزر گئے میری ایک رات بھی انج دی کوئی نہیں آئی، اوے افسوس میرے تے افسوس، میری نصیبے تے افسوس، 80 سال گزر گئے ایک رات بھی ادھی نہیں آئی کہ میں رب نے جدو آواز ماری ہوئے تو میں آکھیا ہوئے اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر۔ ہم 5 وقت رب کی اذان سنتے ہیں، ہمیں رب بلاتا ہے اللہ اکبر، اور میں بڑا ہوں آ میرے در پہ آ، میں نہیں جواب دیتا، مجھے ٹچ موبائل سے پیار ہے، وہ مجھے رب کے دروازے پر نہیں جانے دیتا، مجھے
مجھے بیوی سے پیار ہے، مجھے رب کے پاس نہیں جانے دیتی، مجھے اپنی دکانداری سے پیار ہے، رب کے پاس جانے نہیں دیتی۔ یارو بتاؤ تو صحیح نا، غلطی ہم نے کی، وہ رب تو ہمیں ہر آزمائش سے نکالے، جب بھی مصیبت پڑے رب ہماری حل کرے، لیکن بندے آئے اسی یہ کم کرنے اسی کدی آئے کوئی نہیں، کدی رب نو واز ماری کوئی نہیں۔ اوے آجا رب دے در تے، کیونکہ سچی یاری صرف رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، اور جنہ رب دی یاری چھڑ دیتی قسم رب دی انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ حضرات گرامی قدر، آخری بات کروں اور اپنی بات کو مکمل کروں۔ اللہ رب العالمین سے ہم ہر کسی سے توقع رکھتے ہیں، لیکن رب سے نہیں۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، سب کچھ دیا، آپ یہ آنکھ کا سائنسی لحاظ سے اس کا مطالعہ کریں نا، آپ حیران ہو جائیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز فٹ کیے ہیں، جس کا مقابلہ آج تک کوئی کیمرہ نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے آپ نے پانیوں کے اندر تصویریں، جانوروں کی تصویریں لینے والے کیمرے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، ہوا کے اندر، گلیکسیز میں، کہکشاؤں میں، ستاروں میں، لیکن ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا۔ سب کچھ رب نے دیا، لیکن پھر جدو سانو تھوڑی مشکل آندی ہے نا، افسوس پھر مینوں رب نہیں یاد آتا، میں نہ یار چلیے فلانے دربار تے، کوئی آندا داتا لے چلیے، کوئی آندا پاک پتن چلیے، کوئی آندا اجمیر چلیے۔ اور کملیا انہاں نوں ملن واسطے جان دی ضرورت ہے، ٹائم لین دی ضرورت ہے، جڑا ہما وقت تیری سندا ہے انہوں تے کدی پکار۔ یار دس، میرا ایک پتر ہے، مینوں بڑا بنا سنوار کے رکھیا بھی ہوئے، پڑھا لکھایا بھی ہوئے، ہر مشکل چندی ہر وقت ان دی مشکل حل کیتا ہوئے، ان کہا ہوئے پتر جدو مشکل آئے تو میرے کو آ کے جو چیز چاہیے ہوئے لئی، تو جدو انہوں کوئی روپے پیسے یا کسی چیز کی ضرورت پائے تو وہ تینوں چھڑ کے کسی اور کو لے منگن جائے تو تیرے دل تے کی گزرے گی؟ تو جس رب نے تینوں سارا کچھ دیتا ہے، تو جدو ان دے کول منگن دی واری آئی تو انہوں چھڑ کے غیر کو لے جائیں نا، پھر سوچیا کر میں کتے بہت وڈے گناہ چ نہیں جا رہا۔ اس رب نو چھڑ دیتا ہے جس رب نے مینوں ماں دے پیٹ وچ بھی رزق دیتا ہے، اس رب نو چھڑ کے میں کسی اور دے در تے جاواں، اللہ میں وارا نہیں ہو کھاندا، تے رب بھی آندے نے ان شرک لظلم عظیم، جدو ساڈا در چھڑ کے کسی اور تے جائیں گے نا پھر اسی بھی تینوں معاف نہیں کرنا۔ ویسے تو پویں زمین آسمان دی دھرتی دے گناہ لے کے اسی کر دیاں گے، لیکن ان شرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ساڈے در تے آن تو پہلے یاد رکھی کسی اور دا رنگ نہ ہوئے تیرے تے، ساڈا رنگ پہلو اپنے دل چ زنگ کڈ۔ یار میں ایک آکھیا کرنا، ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے بیت اللہ چ 360 بت رکھے سن، میں اپنے دل چ رکھی بیٹھا، جدو اذان ہوندی ہے کدی مینوں دکان نہیں آن دینی، دکانداری دا بت، کتے سلا رحمی کرن دی ضرورت پیندی میری انا پرستی دا بت، کتے میری بھن نوں ملن واسطے اس واسطے نہیں ملدا کہ میرا نک نہیں رہندا، اپنے حسد دا بغض، کینے دا بغض، سچ نہیں بولدا، کیوں؟ کاروبار نہیں چلنا، کاروبار دا پت 360 اسی ایتھے رکھے نے، پھر دس تیریاں رب کیویں سنے؟ ایتھوں پاک ہو، میں نظریہ کرنا، میں چیلنج کریا کرنا اکثر جگہ تے، میں نا ایک دن آپ نبی کی سیرت کے مطابق گزاریں، ایک دن، اس دن اگر آپ کے اس لوتھڑی کو لذت نہ آئے، رب کعبہ کی قسم ہے میں حاضر ہوں اسے سائی وال کے چوک میں کھلا کے گولی مار دیا جو کہ تو دعوی جھوٹا کر دیتا ہے۔ بھائیو، ہم نے ہی رب کو نہیں پہچانا، ہم نے ہی رب کی قدر نہیں کی، ہم نے ہی اس رب سے لو نہیں لگائی،
آئیو بات کو مکمل کرتے ہیں۔ کائنات کا رب بڑا شہنشاہ ہے، فرمایا آگے سنیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرمایا جس کو جتنا علم میں دوں اس کے پاس اتنا، جنہ رب پڑھائے بندہ اونا ہی پڑھیا ہویا کر دے، کوئی ایک لے کے آؤ جنہ رب نے پڑھایا ہوئے تو زیادہ پڑھیا ہوئے کوئی نہیں۔ میرے نبی کے پاس ایک خاتون آئی، خاتون کہنے لگی اللہ کے نبی جی میں اب بڑی ہو گئی، اب میری عمر زیادہ ہو گئی، میرے خاوند نے مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کہا، تو ایسے ہی ہے میرے لیے جیسے میری ماں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کے پاس سوال لے کے آئے، میرے نبی کو پتہ کوئی نہیں، میرے نبی سے پوچھ رہی ہیں۔ کائنات کے نبی نے فرمایا اور میں نہیں جانتا، اور علم غیب دے دعوے کرنا لے آپ آج علم غیب، نبی کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اور جدو ایمرجنسی بنی ہوئے تے ہڈی ٹوٹی ہوئے تے بندہ ڈاکٹر کو لے جائے تے ڈاکٹر آئے مینوں نہیں پتا کی کرنا ہے، اسی اگوں لڑ پینے ہاں ڈاکٹری کس واسطے کیتی ہے۔ تے اسی طریقے جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے آئی فرمایا میں نہیں جانتا، وہ لڑ پڑی، رب نے قرآن بنا دیا، قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا، محبوب ہم نے جھگڑے دیکھے جو یہ عورت آپ سے کر رہی تھی، رب نے کہا محبوب یہ اس مسئلے کا حل ہے لے جائیے، اور رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی نے بتا دیا۔ اب سنیے تو صحیح نا، میرا رب جتنا چاہے جس کو چاہے علم دے، رب نے گوں گوں کی آواز، آپ دیکھتے ہیں ہم تو لینگویج نہیں نہ سمجھ سکتے، سانو پنجابی والوں اردو والوں انگریزی سمجھ کوئی نہیں آمدی، کسی نو ترکی سمجھ کوئی نہیں آمدی، لیکن میرا رب مچھلیوں کی پکار سنتا ہے، میرا رب ان کووں کے چوں چوں اور کائیں کائیں کی آواز کے سواج سمجھتا ہے، اور یہ تو ان کی آوازیں ہیں جس کو رب نے آواز نہیں دی گونگا پیدا کیا ہے، اس کے من کے راز میرا رب جانتا ہے، ان کے دلوں کی کیفیت رب جانتے ہیں۔ فرمایا جے تو سوچیا نہیں ہوندا، خیال تیرے دل وچ آیا نہیں ہوندا، آیا آسمان دا رب جاندا ہے، آیا آسمان دے رب نو پتہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جو ہر مشکل جانے ہم اس کے پاس نہیں آئے۔ آگے دیکھیے تو صحیح نا، کائنات کے رب نے اعلان فرما دیے ہیں، اور کائنات کے بندے ہم نے ہر چیز تیرے لیے بنائی، آسمان تیرے لیے بنایا، زمین تیرے لیے بنائی، ہواؤں کو تیرے لیے چلایا، پانی کو تیرے لیے بنایا، لیکن ہم نے تمہیں بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں بنایا تو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تیری ذات ہے عالی نرالی، اللہ تیری ذات ہے عالی نرالی، تو سبتا سمامنا دا وارث تے والی، نبی سارے تیرے ہی درد سوالی، نبی سارے تیرے ہی درد سوالی، تیرے ذمہ اونا دی ہے رکھوالی، تو دوہاں جہانا دا خالق صداویں، تو دوہاں جہانا دا خالق صداویں، تو سارا نظامی اکلا چلاویں، عرب خرب کیتے تو انسان پیدا، اے لکھاں ہی قسماں دے حیوان پیدا، بگیاڑا تے شیر چیتے ہزاراں، درندے چرندے بہت بے شمارا، اے پنچھی پرندے ڈاراں دیاں ڈاراں، اے کاتو تے چڑیاں کتاراں کتاراں، ارباں دی تعداد جناں دی آئی، کسے نو پتہ نہیں حسابی نکائی، تو ایک ایک جی تک روزی پہنچائی، تینوں ہی سجدہ تے تیری خدائی، کسے دا دخل وچ رتی بھی کوئی نہیں، کسے دی پائی وال پتی بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں ہے کدوں تو اے دنیا بنائی، کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی، لکھائی جمے مولا لکھائی جمے تے لکھائی موئے، خزانے مگر تیرے خالی نہ ہوئے، ہجے سلسلائے جاری جمن تے مرن دا، مولا ہجے سلسلائے جاری جمن تے مرن دا، سواد آ گیا نا خدائی کرن دا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے در پہ جھکنے والا بنائے، نہ کہ غیروں کے در پہ جھکنے والا، اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔